إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک، خالق ارض و سما، مالک کائنات، بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات پر۔ حضرات محترم، دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کی 19 تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں 25 دسمبر کو ایک دن منایا جاتا ہے جس کو کرسمس ڈے کہتے ہیں، اور اس دن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور ان کی برتھ ڈے بنائی جاتی ہے، اور برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس دن کا نام کرسمس ڈے رکھا جاتا ہے۔ کرسمس دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ کرس کا مطلب ہوتا ہے مسیح، جسے ہم عربی زبان میں یا قرآنی زبان میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اور مسیح کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا لفظ ہے کرسمس، مس کا مطلب ہوتا ہے دعائیہ اجتماع، لوگوں کی گیدرنگ، لوگوں کا جمع ہونا۔ تو پورے لفظ کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا، یا عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ایک دعائیہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ اور اس چیز کو ایجاد کیا گیا 4 صدی عیسوی میں، اور پھر اس کے بعد یہ دن منایا جاتا رہا، اور کرسچن اس دن کو مناتے ہیں۔ اس میں طرح طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے،
شراب چلتا ہے، مرد اور عورتیں ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر ڈانس بھی کرتے ہیں، مختلف پارٹیز ہوتی ہیں، اور پھر جب اس دن کو 12 بجتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس دن کا مزید جشن منایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی دسمبر کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو نیو ایئر کو بھی سیلیبریٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے اسکولوں میں اور جو ایجوکیشن سینٹرز ہیں وہاں پر یہ پارٹیز چلتی ہیں کرسمس کے نام سے، اور کبھی ہیپی کرسمس ڈے کہا جاتا ہے، کبھی میری کرسمس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو دن منایا جا رہا ہے، یہ دن اگر آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں گے، جانیں گے، تو مسلمان اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا۔ مسلمان کرسمس ڈے نہیں منا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کرسچن یہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسس از دا گاڈ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسس از دا سن آف گاڈ۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرینٹی کا عقیدہ، جس کو اردو میں تثلیث کہا جاتا ہے، کہ تین مل کر ایک بنتا ہے۔ ان کا یہ کنسپٹ ہے کہ دا فادر، دا سن، دا ہولی اسپرٹ، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں چیزیں مل کر تو گاڈ بنتا ہے، خدا بنتا ہے۔ اور بیٹا وہ کس کو کہتے ہیں؟ سن کس کو کہتے ہیں؟ جیسس از دا سن آف گاڈ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور باپ کون تھا؟ نعوذ باللہ، رب العالمین۔ تو یہ اللہ پر تہمت ہے، یہ اللہ پر ایک الزام ہے، یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے کہ وہ لوگ اس رب کا بیٹا قرار دیتے ہیں کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ آپ ہر نماز میں یہ سورت پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا، قل، پیارے محمد آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تین بن کر ایک خدا نہیں بنتا۔ هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہو، بڑھاپے میں اس کے کام آئے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، وہ اکیلا ہے اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں، اپنی عبادت میں۔ اس کی عبادت اکیلے ہی کی عبادت کی جائے گی۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کرسچن، ان لوگوں نے کفر کیا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ لوگ کافر ہیں، یہ مومن اور مسلمان نہیں ہیں، اور مسلمانوں کو روکا گیا ہے کہ تم نے غیر مسلم لوگوں کے تہوار میں شرکت نہیں کرنی۔ اگر یہ لوگ کرسمس ڈے بناتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو کوئی مسلمان بچہ، کوئی مسلمان نوجوان، کوئی مسلمان عورت، مرد، بزرگ، وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کرے تو یہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا اللہ کو گالی دینے میں، یہ اللہ کی توہین کرنے میں شامل ہو جائے گا۔ وہ بھی یہ سمجھے گا کہ جس طرح تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، میں بھی سیلیبریٹ کر رہا ہوں، میں بھی کرسمس ڈے کو سیلیبریٹ کرتا ہوں، یہ برتھ ڈے تم بنا رہے ہو، میں بھی تمہارا ساتھ دیتا ہوں، میں بھی تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، گفٹ دے رہا ہوں یا گفٹ وصول کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو سمجھائیے، بتائیے۔ ایک سٹوڈنٹ مجھے ملا، اس کو میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانے لگا تو میں یہ سمجھا کہ شاید وہ عیسیٰ کا لفظ نہیں سمجھ رہا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جیسس
जीसस इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। वो 10-11 साल का बच्चा मुझे कहने लगा, मैं जानता हूं आप ईसा कह रहे थे, मुझे नहीं समझ आई, लेकिन जब आपने जीसस कहा तो मैं जानता हूं इनके बारे में, मैं आपको बता देता हूं। मैंने कहा बोलो बताओ। कहने लगा हमें हमारी टीचर ने बताया है, हम जिस सेंटर में जाते हैं उस टीचर ने हमें बताया है कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड, वो गॉड है, वो खुदा है, खुदा के बेटे हैं। और फिर ये जो क्रॉस का निशान है, जिसको सूली कहा जाता है, क्रॉस का निशान, कहने लगा ये क्रॉस का निशान है, ईसा अलैहिस्सलाम को, जीसस को सूली पे चढ़ा दिया गया था, हमारे गुनाहों का कफारा हो गया, हम जो गुनाह करेंगे कोई बात नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये सजा दे दी हमारे गुनाहों की वजह से। ये हमारे बच्चों के जहनों में डाला जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। मुसलमान सोए हुए हैं, मुसलमानों को फिक्र नहीं, परवाह नहीं, इस्लाम का बुनियादी अकीदा हमारे बच्चों को नहीं पता। ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, मूसा अलैहिस्सलाम कौन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है, प्यारे मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शान क्या है, हम बच्चों को नहीं पढ़ाते, नहीं बताते। लेकिन याद रखिए, इस माशरे में रहते हुए इन स्कूलों के जरिए, इन सेंटर्स के जरिए हमारे बच्चों का जहन बनाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनके अंदर अकीदा तस्लीस, उनके अंदर जीसस के बारे में कि वो सन ऑफ गॉड है, क्रिसमस के नाम पर, कभी किसी पार्टी के नाम पर उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही। फिर मैंने उस बच्चे को समझाने की कोशिश की कि यह अकीदा दुरुस्त नहीं है कि हम लोग गुनाह करें और सजा ईसा अलैहिस्सलाम को मिल गई। मैंने कहा अगर तुम कोई जुर्म करते हो तो तुम्हें पनिशमेंट ना दी जाए और तुम्हारे कोलीग को, तुम्हारे क्लास वालों को पनिशमेंट दे दी जाए तो ये इंसाफ है? कहने लगा नहीं, ये तो इंसाफ नहीं है। मैंने कहा अगर तुम्हें कोई गिफ्ट मिलता है स्कूल से, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हम वो गिफ्ट तुम्हें नहीं देते, दूसरे को दे देते हैं, ये इंसाफ है? कहने लगा नहीं, ये इंसाफ नहीं है। तो फिर मैंने कहा अगर इंसान जुर्म करेगा उसकी सजा ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले से पा ली, ये कौन सा इंसाफ है? और रब्बुल आलमीन जालिम नहीं है, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। और ये लोग, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी वजाहत कर दी है, लेकिन हम कुरान से दूर हैं, हम कुरान पढ़ते नहीं, कुरान समझते नहीं, कुरान के तर्जुमे पे, उसके मफहूम पे गौर नहीं किया जाता। आप सूरह आले इमरान को खोल लीजिए, आयत नंबर 45, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, फरमाया इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन। सूरह आले इमरान को खोलिए, पढ़ के सुनाइए। ये दिसंबर का महीना है, 25 को ये लोग खराफात करेंगे, हमारे रब को गाली देंगे। इन आयात को पढ़िए, तर्जुमे से पढ़िए, अपने बच्चों के सामने पढ़िए, उनको समझाइए कि जीसस गॉड नहीं है, सन ऑफ गॉड नहीं है, वो अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं। रब ने कुरान में हमें बता दिया कि उनकी पैदाइश कैसे हुई। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, जब फरिश्तों ने कहा ऐ मरियम, इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खुशखबरी सुनाते हैं एक कलीमे की, मसीह अलैहिस्सलाम, उनकी खुशखबरी आपको सुनाते हैं। ईसा बिन मरियम उनका नाम होगा, वालिद का नाम जिक्र नहीं किया। ईसा बिन मरियम, मरियम के बेटे आपके बेटे होंगे, उनका नाम ईसा होगा। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में वो बड़े मुकर्रम होंगे, दुनिया में बड़े शान और रिफत वाले होंगे। व मिनल मुकर्रबीन, अल्लाह के कुर्ब और अल्लाह के कुर्ब हासिल करने वाले मुकर्रब बंदे होंगे। व युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला व मिनस सालिहीन, और वो बचपन में ही बातें करेंगे। बचपन की उम्र में जब बच्चा बोल नहीं सकता उस वक्त ही बोलना शुरू कर देंगे, बुढ़ापे में भी बातें करेंगे, और वो नेक लोगों में से होंगे। मरियम कहती हैं क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर, कहने लगी फरिश्तों तुम मुझे खुशखबरी सुना रहे हो ईसा की, मेरे यहां ईसा कैसे पैदा होगा? अन्ना यकूनु ली वलद, कैसे बच्चा पैदा हो सकता है? वलम यमससनी बशर, मुझे तो आज तक किसी इंसान ने छुआ तक नहीं है, कोई बशर मेरे करीब नहीं आया।
جانتے تھے مرد اور عورت کے ملاپ سے ولادت ہوتی ہے. فرشتوں کو کہا انا یکون لی ولد, کیسے میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء. یہ معجزہ ہے, اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے, جیسے چاہتا ہے اس کو پیدا کرے گا. کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو کتاب اور حکمت کا تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائِيل, اور بنی اسرائیل کی طرف ان کو رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا جائے گا. لیکن یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں. سورہ مریم میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے, اللہ کا بیٹا ہے. کون ہے یہ کہنے والے؟ کرسچن. جیسس از the son of God. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں نے ظلم کیا ہے, اور اس یہودیوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا عزیر ابن اللہ, تو عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقال اتخذ الرحمن ولدا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. لقد جئتم شيئا ادا, اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بھاری بات تم نے کر دی ہے, بہت بری بات کی ہے. یہ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. فرمایا اس سے قریب ہے, تمہاری بات اتنی سخت ہے, اتنی بری ہے کہ قریب ہے کہ کہیں آسمان پھٹ جائے. آسمانوں کے خالق, زمین کے خالق اور مالک کے بارے میں کہتے ہو کہ اس کی اولاد ہے. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض, اور زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال هدا, اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اتنی بری بات ہے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے. اللہ کی اولاد نہیں ہے, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں. جیسے محمد رسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں, ایسے عیسیٰ, موسیٰ اور ان کی والدہ مریم یہ برگزیدہ لوگ ہیں. لیکن یہ سن آف گاڈ یا خدا کا حصہ نہیں ہو سکتے. اصل میں ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم گناہ گار ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں سزا نہیں دے گا. وجہ کیا ہے کہ ہماری طرف عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے. اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے سفارش کر لیں گے, شفاعت کر لیں گے, ہم بچ جائیں گے. اور پھر یہ سمجھا کہ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں ہے, اور جو بغیر باپ کے پیدا ہو تو وہ عام انسان نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اللہ کا بیٹا ہوگا, نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب بھی قرآن میں دیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 59. جب نجران کے عیسائی آئے, اللہ کے رسول سے آ کے مناظرہ کرنے لگے, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنے لگے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل کی. ان میں سے ایک آیت ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. کہ تمہاری عقلوں پہ ماتم کیا جائے, سمجھتے نہیں ہو. اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, دلیل کیا دیتے ہو کہ ان کا والد نہیں ہے؟ اللہ کے یہاں کیا مشکل ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر دے؟ تو میں ایک مثال سنو. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے یہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب, اللہ رب العالمین نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون, مٹی سے بنا کر پھر اس نے روح پھونک دی اور کہا تو انسان بن جا. آدم انسان بن گیا. بتاؤ آدم کا باپ کون ہے؟ بتاؤ آدم کی ماں کون ہے؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے. بغیر باپ اور ماں کے اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا. وہ رب جو آدم کا خالق ہے, جو آدم کو بنا سکتا ہے, اور آدم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے علیہ السلام, وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ بھی موجود ہے.
تو اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، مٹی سے بنایا اور پھر کہا انسان بن جا، آدم انسان بن گئے، آدم سے اولاد آدم پیدا کر دی۔ اور حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی زوجہ، ان کا باپ کون تھا؟ ان کی ماں کون تھی؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے، آدم کی پسلی سے عورت بنا دی۔ یہ وہ رب ہے جو زمینوں کا مالک، جو آسمانوں کا مالک، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہی الہ اور معبود ہے۔ اس عقیدے کو سمجھ لیجئے اور اسی عقیدے میں کامیابی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ رب کا قرآن کہتا ہے تمہارا معبود، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، وہی عبادت کے لائق، اسی کے سامنے سجدہ ہوگا، اس کے سامنے جھکا جائے گا، اس کے لیے رکوع کیا جائے گا، اس کے لیے طواف کیا جائے گا، اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اس کے سامنے پیشانی کو جھکایا جائے گا، اسی سے مانگا جائے گا، اور وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ آج ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا ڈالا جاتا ہے کہ ایک بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، بابا سا، کہ یہ آ کے تمہیں گفٹ دے جائے گا۔ سلنٹا کے کیا کہا جاتا ہے، میرے ذہن سے نام اتر گیا جی، ہاں جی، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہیں گفٹ دے جائے گا۔ بچوں کی برین واشنگ کی جا رہی، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم رات کو سو گے، تمہارے سرہانے کے نیچے گفٹ پڑا ہوگا۔ دیا کس نے ہے؟ اس بابے نے تم کو دیا ہے، یہ دینے والا ہے، یہ دیتا ہے، یہ تمہاری مرادیں پوری کرنے والا ہے، یہ تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا ہے، یہ خوشیوں کا مالک ہے، یہ تمہیں غم سے دور کرنے والا ہے، یہ تمہیں سب کچھ دینے والا ہے۔ اس طرح سے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، ان کو عقیدہ توحید سکھائیے، ان کو قل ہو اللہ کا ترجمہ سکھا دیجئے، قل ہو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے، جیسس سن آف گاڈ نہیں ہے، جیسس دا میسنجر آف گاڈ، وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے تھے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور پھر کرسمس کے نام پر گفٹ دے کے بچوں کو ورغلایا جاتا ہے۔ آج کرسمس پارٹی ہے، مسلمان بھی جاتے ہیں، ہیپی میری کرسمس، کرسمس ڈے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے، عیسائیوں کے، غیر مسلموں کے تہوار کو بھی ہم نے مان لیا، ان کو بھی جا کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ان جیسا بننے کی کوشش کرو گے، دنیا کی زندگی گزر جائے گی، قیامت کے دن تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، ان کافر لوگوں کے ساتھ۔ یہ جو لوگ اللہ کے باغی اور دشمن ہیں، جو اللہ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ صحیح تعلیمات سے بچوں کو، اپنے آپ کو آگاہ کیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کا ترجمہ لوگوں کو سمجھایا جائے۔ اور اسی مشن کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ جنوری کے مہینے سے ایوری سیٹرڈے، ہر سیٹرڈے کو یہاں پر انڈرسٹینڈ قرآن کلاس کے نام سے ایک کلاس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی اس کا اعلان کر چکا ہوں۔ ایوری سیٹرڈے آفٹر مغرب ٹو عشاء 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، اور ایک ہفتے میں آپ کا صرف 1 گھنٹہ چاہیے، زیادہ نہیں۔ اور اس کلاس کا مقصد کیا ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا، بس۔ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی امام کی بات نہیں، کسی فقیہ کی بات نہیں، بلکہ بات رب العالمین کی، جس کے آپ اور میں بندے ہیں، اس کی بات ہم تک پہنچ جائے، اس کو سمجھا جائے کہ رب قرآن میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کر جو کچھ پڑھ رہے ہیں عربی میں، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، یہ صرف سمجھایا جائے گا، آسان الفاظ میں، پروجیکٹر کے ذریعے وہ الفاظ آپ کو سکھائے جائیں گے۔ جنوری 3 سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگ خود بھی شریک ہوں، اپنے بچوں کو بھی شریک کریں، تاکہ ہم دین کے ساتھ جڑیں، قرآن کے ساتھ جڑیں، اور گمراہی سے اور گمراہ لوگوں سے ہم بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق سے۔